نشے کے نقصانات کیا ہیں؟ نشے کے نقصانات کیا ہیں؟ آج بدقسمتی کہیے لوگوں کی کہ مسلم محلوں کے اندر جتنا منشیات کا کاروبار ہو رہا ہے، نشے کو جتنا پرموٹ کیا جا رہا ہے، اتنا کسی کے یہاں نہیں ہو رہا ہے۔ ایم ڈی، ہیروئن، نشے آور گولیاں، آپ کیا سمجھتے ہیں نشے کو؟ آپ نشے کو سمجھتے کیا ہیں؟ ایک برطانیہ کے بڑے یونیورسٹی کا پروفیسر جب اس نے پہلی مرتبہ کتوں کے سامنے شراب رکھی تجربہ کرنے کے لیے، توجہ کرنا، اس نے تجربہ کرنے کے لیے کتوں کے سامنے شراب رکھی تو کتوں نے بھی شراب کو نہیں پیا۔ اس کا مطلب ہو کہ کتوں کی فطرت میں بھی شراب سے نفرت ہے۔ تھوڑا توجہ کریں، کتوں کی فطرت میں بھی شراب سے نفرت ہے۔ کتے جو پیشاب تک پی جاتے ہیں، کتے جو غلاظت تک کھا جاتے ہیں، لیکن کتوں کے سامنے جب پہلی مرتبہ تجربے کے لیے شراب رکھی گئی تو انہوں نے شراب میں منہ نہیں ڈالا، اس کی بدبو سے منہ پھیر لیا۔ انسان تیری عقل کہاں گئی کہ کتے جس شراب سے منہ پھیر رہے ہیں، کتے جس نشہ آور چیزوں سے منہ پھیر رہے ہیں، تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اپنے منہ میں وہ پیشاب کی طرح ناپاک چیز انڈیلتا ہے، وہ ناپاک دوائیں تو اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے، وہ ناپاک چیزیں انجیکشن کے ذریعے تو اپنے جسم میں داخل کرتا ہے۔ سن لو اور دل کے کانوں سے سن لو، اللہ اکبر، میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشے کے، شراب کے جو نقصانات بتائے ہیں وہ انتہائی بھیانک ہے۔ دنیا کا بھی نقصان، مرتے وقت کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ اگر وقت میں گنجائش رہی تو میں میلاد کے اور گوشوں کو پڑھوں گا، لیکن پہلے اس پر ہم تھوڑی توجہ کر لیتے ہیں۔ دھیان دینا میرے بھائیوں، اللہ اکبر، خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو۔ نشہ کرنے والا اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ انسٹالمنٹ پر، قسطوں پر انسان موت کے قریب جاتا ہے، اس کے پھیپڑے خراب ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، انسان نشے کی وجہ سے جتنی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے اتنا کسی چیز کی وجہ سے وہ بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جب تک دنیا میں نشہ نہیں تھا، توجہ کریں آپ، پڑھے لکھے لوگوں سے اور اپنے جوان جو ہوشیار دانشمند ہیں ان نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، آپ سروے کر لیں، آپ سروے کر لیں۔ پہلے دھیان دینا ذرا، پہلے فلٹر پانی کا سسٹم نہیں تھا، دھیان دینا، فلٹر پانی کا سسٹم نہیں تھا۔ لوگ ندی کا پانی یوں ہاتھ میں لے کے پی جاتے تھے، ہے نا؟ کنویں کا پانی یوں بالٹی میں لے کے پی جاتے تھے۔ لیکن کیا جو لوگ ندی اور کنویں کا پانی پیتے تھے جسے آپ گندا کہتے ہیں، کیا ان کو کینسر ہوتا تھا؟ کیا ان کو ٹی بی کا مرض ہوتا تھا؟ کیا ان کو ایڈز ہوتا تھا؟ وہ یہ بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا تھا انہوں نے۔ ان کی غذائیں کیا تھی؟ بغیر چھنا ہوا آٹا کھاتے تھے، ان کے یہاں کوئی پیزا نہیں تھا۔ اس طریقے سے تمہارے یہاں جو نازک نازک غذائیں ہیں، مرغ، مسلم، بریانی، یہ جو سب چیزیں کھاتے ہو، آج سے صدیوں پہلے اس کا تصور نہیں تھا۔ لوگوں کا کھانا کیا تھا؟ اللہ اکبر، شکار کیا، آگ پہ نمک ڈال کر کے بھوندا، کھا لیا۔ اس طرح چاؤ نہیں تھے، اس طرح نخرے نہیں تھے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، انفیکشن ان کو زیادہ ہونا چاہیے یا آپ کو؟ آپ تو فلٹر پانی پی رہے ہیں، آپ تو مشینیں لگا ہوا پانی پی رہے ہیں، آپ تو چھنا ہوا آٹا کھا رہے ہیں۔ آپ کے یہاں جتنے انتظامات ہیں، کیا ایسے انتظامات تھے؟ انہیں سواری پر اگر مالیگاؤں سے احمد آباد آنا ہو تو گھوڑے پر آنا ہے، اونٹ پر آنا ہے، کھچر پر آنا ہے، پیدل آنا ہے۔
ہے اور کئی مہینے لگ جانا ہے، بولو وہ زیادہ جلدی مرے گا یا وہ جو فلائٹ میں سفر کر کے آ رہا ہے وہ زیادہ بیمار رہے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ 100 سال کے ہو کر بھی نفل نماز کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، تم 40 سال میں نماز کرسیوں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، آخر کیا چیز ہے؟ ان کی غذائیں تو تمہاری طرح نہ تھی، ان کے چاؤ تمہاری طرح نہ تھے، وہ ٹاٹ کے بستر پہ سوتے تھے، تم گدوں پر سو رہے ہو، وہ لوگ جو ہے وہ ایک چٹائی پر گزارا کر لیتے تھے، 4 پائی پر بغیر بستر کے سو جاتے تھے، لیکن کیا بات ہے، وہ زیادہ بیمار نہیں پڑتے تھے، تم زیادہ بیمار پڑ رہے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہر بندہ نشے کی وبا میں مبتلا ہے، کوئی دوا کے نام پہ نشہ کر رہا ہے، کوئی شوق کے نام پہ نشہ کر رہا ہے، گویا کہ نشہ اسلام دشمن طاقتوں نے ہر چیز میں شامل کر دیا ہے۔ جب تک کہ نشہ نہیں تھا تب تک دنیا میں بڑی بیماریاں اتنی نہیں تھی، اس قدر بیماریاں نہیں تھی۔ بتاؤ آج سے 100 سال پہلے احمد آباد میں اتنے ہاسپٹل تھے، اتنے ڈاکٹر تھے؟ نہیں تھے، کیونکہ جب لوگ صحت مند تھے تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، جب لوگ صحت مند تھے تو ہاسپٹل کی ضرورت نہیں۔ لیکن آج تو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، کسی کو کینسر ہے، کسی کو ایڈز ہے، کسی کو ٹی بی ہے، کسی کو کیا ہے، کسی کو کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیمار پڑنے والا نشہ کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا نشیلی چیز شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر آپ کے پیٹ میں جا رہی، صرف شرابی لوگوں کے پیٹ میں نہیں جا رہی ہے، بلکہ نشہ آور چیزیں کسی نہ کسی بہانے حاجی اور نمازیوں کے پیٹ میں بھی جا رہی۔ آپ کیا سمجھ رہے لوگوں کی سازش کو؟ اللہ، آپ سمجھ کیا رہے لوگوں کی سازش کو؟ اور نشہ آور چیزیں بطور دوا پینا بھی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے جو ہے ایک حکیم نے مشورہ دیا شراب پینے کا کہ اس سے مجھے شفا ہوگی، تو اللہ کے رسول نے فرما دیا جو چیز اللہ نے حرام کر دی اللہ نے اس سے شفا اٹھا لیا۔ اللہ، حرام میں شفا نہیں ہے، اللہ، حرام میں شفا نہیں ہے، توجہ کرنا، حرام میں شفا نہیں ہے اور حلال میں نقصان نہیں ہے۔ جسے اللہ نے حلال کیا اس میں نقصان نہیں، جس کو اللہ نے حرام کیا اس میں شفا نہیں۔ ہر بندے کی تمنا ہے میں مروں ایمان پہ مروں، کلمہ پڑھتے مروں، ایمان پہ خاتمہ ہو۔ آئیے ذرا دل کے کانوں سے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر ایک بات سن لے۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرا ایک دوست تھا، جنید بغدادی کا دوست۔ اور یہ جنید بغدادی کون ہے؟ جنید بغدادی غوث پاک اور غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں یاسین باپو کا دوست ہوں، میں حافظ عبدالرحیم کا دوست ہوں، میں شیخ الحدیث کا دوست ہوں، یا شیخ الحدیث کا کوئی دوست ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں شیخ الحدیث کا دوست تو کوئی پاپی تو نہیں ہوگا نا، یاسین باپو کا دوست تو کوئی چیٹر تو نہیں ہوگا نا، اچھے لوگوں کے دوست تو اچھے ہی ہوتے ہیں۔ اب جنید بغدادی کا کوئی دوست ہو، اس کا مطلب وہ ولی سے کم تو نہیں ہوگا، جس کے ساتھ جنید بغدادی اٹھتے بیٹھتے ہوں وہ ولی سے کم تو نہیں ہوگا۔ جنید بغدادی کہتے ہیں، سید الطائفہ میرے دوست کے بارے میں کسی میرے مرید نے خبر دی، حضرت وہ نزا کے عالم میں یعنی موت کے قریب ہے، سکرات کے عالم میں۔ میں نے سوچا دوست ہے، چہیتا ہے، قریبی ہے، اب مر رہا ہے، سکرات میں ہے، تو چل کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر اس کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی دنیا سے جائے تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھے مدھیم آواز میں، تاکہ اس کی زبان پہ بھی کلمہ آ جائے۔ جو بندہ دنیا سے کلمہ پڑھتے پڑھتے جائے گا گویا کہ وہ ڈائریکٹ جنت ہی میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اس سے سوال و جواب نہیں ہوگا، اس کے اعمال کی پوچھ نہیں ہوگی۔ جو کلمہ پڑھتے ہوئے گیا اس کا ٹھکانہ سیدھے جنت ہے۔ اس لیے ہر مومن کی تمنا ہے کیا کہ میں مروں تو ایمان پہ مروں، کلمہ پڑھتے پڑھتے مروں۔ اللہ اکبر۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس دوست کے پاس گیا، بڑا محدث تھا، یعنی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، بڑا محدث، یعنی
10-20 حدیثیں نہیں, 1000-2000 نہیں, جس کو لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی, اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا محدث اور ایسا پرہیزگار کہ اس کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی تھی, کبھی تہجد اس کی نہیں چھوٹی تھی. میں اس کے سرانے چلا گیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا تو اس نے کہا چپ کر, چپ, خاموش. جنید بغدادی کہتے ہیں وہ مجھے چپ کرا کر خاموش کرا رہا تھا. میں نے کہا میرے بھائی تجھ پر موت کے آثار ہے, موت کے آثار, کلمہ پڑھ تاکہ جنت میں جا. اس نے کہا چھوڑ, میں اس کلمے کو معاذ اللہ نہیں مانتا. یعنی علل اعلان اس نے کلمے کا انکار کر دیا. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جب اس بدبخت نے کلمے کا انکار کر دیا تو اب میرے نزدیک تو اس کے پاس بیٹھنا جائز نہ تھا. میں وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر اپنے گھر چلا. مجھے ایک صدمہ تھا, مجھے ایک صدمہ تھا. میرا اتنا بڑا محدث دوست, اتنا بڑا عالم دوست, تہجد گزار, متقی, پرہیزگار, عابد و زاہد مر رہا ہے کلمے کا انکار کر کے, کلمے سے بیزاری کا اظہار کر کے. بہت رویا, بہت رویا. پھر کسی نے آ کر اطلاع دی حضرت اسی حالت میں وہ مر گیا, اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. میں اللہ سے گڑ گڑانے لگا, مولا بہت بری موت مرا, تھا تو بڑا متقی, تھا تو بڑا پرہیزگار, لیکن بڑی بری موت مرا, کافر ہو کر مرا. مجھے بتا وہ کیوں کافر ہوا, مجھے خواب میں دکھا وہ کیوں کافر ہوا, اس کے حالات سے پہ مجھے آگاہ کر تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ کسی کا ایمان یوں تو نہیں چھینتا, میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میرا رب کسی پہ زیادتی نہیں کرتا, میرا اللہ تو اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ کسی کا ایمان ایسے ہی تھوڑی چھینے گا, کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے کرتوت ہوتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک اس قوم کے کرتوت نعمت چھیننے کے نہ ہو. اللہ اکبر. تو جنید بغدادی کہتے ہیں میں رو رو کر عرضیاں لگانے لگا, گڑ گڑانے لگا, مولا اس کے حالات پر مجھے مطلع کر دے کہ مولا وہ کیوں کافر ہوا. ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں, زنجیروں میں جکڑا ہے, تارکول کا لباس ہے اور جہنم کی عذاب میں مبتلا ہے اور وہ مجھے دیکھ کے رو رہا ہے. میں خواب میں اس کو دیکھ کے رو رہا ہوں. میں نے پوچھا سچ بتا تو اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا محدث, تہجد گزار, نیک, متقی, پرہیزگار, تو کافر ہو کے کیوں مرا, تو دین بدل کے کیوں مرا, مرتے وقت تو نے کلمے کا انکار کیوں کیا, اس کی وجہ کیا تھی. اس نے روتے ہوئے کہا جنید, جنید میرے مرنے کی, بے ایمان مرنے کی وجہ میں تمہیں بتا دوں تاکہ تم اس کو مسلمانوں تک پہنچا دو, تاکہ تم اس کو مومنوں تک پہنچا دو. میں نے دھوکہ کھایا, مومن دھوکہ نہ کھائے, میں نے فریب کھایا, مومن فریب نہ کھائے. جنید بغدادی نے فرمایا بتا تو کافر ہو کے کیوں مرا, اتنا بڑا عالم اور محدث ہو کر. اس نے جواب دیا جنید میں ایک یہودی یا عیسائی حکیم کے پاس گیا تھا اپنی بیماری کا علاج کرانے کے لیے. اس بدبخت نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر تو سال میں 1 کٹورا شراب پی لے گا تو تجھے یہ بیماری نہیں ہوگی, تو اس بیماری سے شفا پا جائے گا. میں شفا کی لالچ میں سال میں 1 مرتبہ لوگوں سے چھپ کے 1 کٹورا بھر شراب پی لیا کرتا تھا. اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا, جان سے بڑھ کر ایمان ہے, ہر چیز سے بڑھ کر ایمان ہے, کائنات کی ہر نعمت سے بڑھ کے ایمان ہے. پوری دنیا کو داؤ پہ لگا کر اگر ایمان بچانا پڑے تو بہت سستا سودا ہے. اللہ اکبر, ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی کو اس نے کہا, وہ حکیم نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اگر تم سال میں 1 کٹورا شراب پیو گے تو یہ بیماری تم سے ختم ہو جائے گی, تم شفا پا جاؤ گے. شفا کی لالچ میں چھپ چھپا کر 1 کٹورا شراب پی لیتا تھا. وہی 1 کٹورا شراب کی نحوست ہے کہ جب مرا تو کافر ہو کے مرا, مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی. اے میری قوم کے جوانوں,
اتنا بڑا محدث, اتنا بڑا تہجد گزار, اگر شفا کی نیت سے دوا کے طور پر شراب سال میں 1 کٹورا پیتا ہے تو وہ کافر ہو کے مر رہا ہے. تم لوگ اللہ اکبر ایم ڈی استعمال کر رہے ہو, تم لوگ گولیاں استعمال کر رہے ہو, تم لوگ نشیلی دوا استعمال کر رہے ہو. سن لو, یہ اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے. جتنا خطرہ لوگوں کو تم جوانوں سے ہے اتنا کسی سے نہیں ہے. دنیا چاہتی ہے مسلمان جوانوں کو بگاڑ دو, مسلمان جوانوں کو ناکارہ کر دو, مسلمان جوانوں کو تباہ کر دو. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ جس قوم میں لڑکی اور شراب کی محبت پیدا ہو جائے اس قوم کو ہتھیار سے تباہ کرنے کی ضرورت نہیں, اس قوم کو کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں, وہ قوم خود بخود تباہ ہوتی ہے. ہزاروں میزائل, ہزاروں ہتھیار کسی قوم کو اتنا برباد نہیں کرتے جتنا کہ حسن اور شراب قوموں کو تباہ کر دیتی ہے. اے میری قوم کے جوانوں, تمہیں پڑھ کر کے قوموں کے برابر کھڑے ہونا ہے, تمہیں پڑھ کر کے اپنی قوم کی تقدیر بدلنا ہے, تمہیں پڑھ کر کے انقلاب پیدا کرنا ہے, تمہیں اچھا بزنس مین بن کر کے لوگوں کو, گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا ہے. مسلمان بوجھ بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا, مسلمان بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا ہوا. تمہاری بستیوں میں باضابطہ طور پر ایسے نشیلی لڑکوں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ تمہیں مفت میں ایم ڈی دے, مفت میں تمہیں نشے کی گولیاں دے اور تمہیں نشے کا عادی بنا دے. جب تم نشے کے عادی بن جاتے ہو, وہ مفت میں دینے والا ظاہری جو دوست بن کے آیا تھا وہ دجال پھر ہزاروں روپیوں میں موت کا سودا کرتا ہے اور تمہاری مائیں سسکتی ہے, تمہارا باپ سسکتا ہے, تمہارے بچے معاشرے میں ذلیل ہوتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نشہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا. کس نے منع کیا؟ اللہ کے رسول نے. اور کیا فرمایا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, نشہ نہیں کرتے, وہ صرف ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اللہ اور سارے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. ان کے ساتھ نہ بیٹھو. میں حیران ہوں یا رسول اللہ, میں نشہ نہیں کر رہا ہوں, نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہو رہی ہے, اللہ ناراض ہو رہا ہے, جنت کی خوشبو حرام ہو رہی ہے. میں نے تو نشہ نہ کیا. پھر جب غور کیا تو پتا چلا کہ نشہ کرنے والوں کی تعداد صحبت کی وجہ سے بڑھتی ہے. اور یہاں جو ہزاروں کا مجمع مسلمانوں کا ہے, میں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے کہتا ہوں, بچے اللہ کی امانت ہے, اپنے بچوں کو اچھی صحبت میں رکھو, بری صحبت میں مت جانے دو. اپنے بچوں کو پہ کڑی نظر رکھو کہ تمہارے بچے کس کے ساتھ اٹھتے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اسکول کس کے ساتھ جاتے ہیں, کالج میں کس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں, یونیورسٹی میں کس کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں. کیونکہ صحبت انسان کو بناتی بھی ہے, صحبت انسان کو بگاڑتی بھی ہے. تو میری قوم کے جوانوں, یہاں تک فرمایا, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جو نشہ کرتے ہیں ان کو قرضہ مت دو, نشہ کرنے والوں کو قرضہ مت دو. جس نے نشہ کرنے والے کو قرضہ دیا اس نے گویا کہ مسلمان کو قتل کرنے میں مدد کی. مسلمان کا قاتل اور نشہ کرنے والے کو قرضہ دینے والا دونوں برابر برابر قرار دیا. یعنی نشہ کرنے والوں کو قرضہ مت دو. کیوں مت دو؟ ارے جب اس نشیلی کو قرضہ نہیں ملے گا وہ کس پیسے سے نشہ کرے گا؟ اس کا سوشل بائیکاٹ کرو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نشہ کرنے والوں کو اپنی بیٹیاں نہ دو, نشہ کرنے والوں کے گھر میں اپنی بیٹیوں کے رشتے نہ دو, ان کا سوشل بائیکاٹ کرو. فرمایا وہ بیمار پڑے ان کو دیکھنے مت جاؤ, وہ مر جائے ان کا جنازہ نہ پڑھو. یہ ام المومنین کا قول ہے. جب تم ان کے جنازے میں نہیں جاؤ گے تو لوگوں کو عبرت ہوگی کہ ایسی بدترین اور ذلت کی موت ہے یہ. حالانکہ حنفی ہونے کی وجہ سے میرا نظریہ نماز جنازہ کے لیے وہی ہے کہ کبائر کے مرتکب کی نماز جنازہ
पढ़ी जाएगी। लेकिन यहां मैं उम्मुल मोमिनीन को कोट कर रहा हूं। उम्मुल मोमिनीन कहती है नशा करने वाला बीमार पड़े, छोड़ दो उस बदबख्त को, तड़पने दो बीमारी में ताकि दूसरों को इबरत हो। एक तड़पेगा मगर हजारों जिंदगियां महफूज हो जाएगी, एक सिसकेगा लेकिन लाखों जिंदगियां नशा करने से बच जाएगी। नशा करने वालों पे रहम मत करो, अगर वो बीमार है उसको देखने मत जाओ, वो मर जाए उसका जनाजा पढ़ने मत जाओ। उम्मुल मोमिनीन फरमा रही है उनको अपनी बेटियों के रिश्ते न दो, और अगर जिन लोगों ने उनको अपने घर में रखा है उस घर में भी अपनी बेटियों के रिश्ते न दो। क्यों? अगर तुम अपनी बेटी का रिश्ता दोगे, बेटी को बच्चा पैदा होगा, अगर वो घर का देवर है तो वो नशेली तुम्हारी बच्ची के बेटे का चचा होगा, तो चचा को देख के क्या भतीजा नहीं बिगड़ेगा? अगर वो बड़ा है तो तुम्हारी बच्ची के बेटे का वो बड़ा बाप होगा, क्या बड़े बाप को देखकर वो नहीं बिगड़ेगा? अगर जिस घर के अंदर नशेली रहता हो अगर वो उसका ससुर है तो गोया कि वो तुम्हारी बच्ची के बेटे का दादा होगा, क्या दादा को देखकर पोता नहीं बिगड़ेगा? इसलिए जरा सोचो नशा करने वालों से दुनिया में कितनी नफरत की गई है। और मुझे हदीसें याद आती है, मेरा दिल पर पकड़ के रह जाता हूं, या अल्लाह नशे की कितनी नफरत इस्लाम ने सिखाई। और ये मुसलमान के छोटे छोटे बच्चों के ये मासूम मासूम खूबसूरत चेहरे, इनके चेहरे देख के तरस आता है। ये हसीन और जमील चेहरे वक्त से पहले मुरझा गए, ये हसीन और जमील चेहरे नशे की वजह से पीले पीले पड़ गए। ऐ मेरी कौम के जवानों, नशे की लानत से निकलो, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया जिसने दुनिया में नशा किया होगा जब वो मर के कब्र में दाखिल किया जाएगा तो मरने के बाद उसके लाशे का चेहरा कब्र में किबले की तरफ नहीं होगा बल्कि किबले से फेर दिया जाएगा। और नशा करने वाले जब क़यामत के दिन उठेंगे या तो सूअर की शक्ल में उठेंगे या तो बंदर की शक्ल में उठेंगे। नारे तकबीर। मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे और मेरे सच्चे रसूल ने फरमाया। आज अहमदाबाद वालों, ये आप तकरीर नहीं सुन रहे किसी खतीब की, ये एक किसी दिल जले के दिल का दर्द है। अगर आज तुम नशे से तौबा नहीं करोगे, आज तुम कह रहे हो ना, आज तुम कह रहे हो ना कि हमारी बेटियां लॉजों में बिक रही हैं, आज तुम कह रहे हो ना हमारी बेटियां अजनबियों के साथ औरों के साथ हाथ पकड़ के भाग रही है, हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है। क्यों? जिसका भाई नशा करके निकम्मा होगा और उस बहन के जहेज का इंतजाम नहीं होगा तो वो औरों के साथ भागेगी नहीं तो क्या करेगी? जिसका भाई, जिसका शौहर बच्चों की परवरिश के काबिल नहीं रहेगा, नशे की वजह से उसकी बीवी लाज में बिकेगी नहीं तो क्या होगा? तुम्हारी गैरत कहां गई? सलाउद्दीन अय्यूबी की कब्र पर अल्लाह रहमतों नूर की बरसात करे, उस शख्स का एक जुमला जिंदगियों में इंकलाब पैदा करने के लिए काफी है। फरमाया हजारों लाखों हथियार किसी कौम को इतना बर्बाद नहीं करते जितना शराब और शबाब की लत लोगों को तबाह व बर्बाद करती है। ऐ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह ने जवानी नशे के लिए नहीं दी, अल्लाह ने जवानी एमडी के लिए नहीं दी, अल्लाह ने जवानी मंशियात के लिए नहीं दी, अल्लाह ने तुम्हें जवानी अपनी कौम की रहनुमाई के लिए, लोगों की मदद के लिए, लोगों की इमदाद के लिए, लोगों का बोझ उठाने के लिए, माँ बाप का बोझ उठाने के लिए, बच्चों की अच्छी तरबियत करने के लिए दी है। और मगर याद रखो, अगर तुम उसके बाद भी नशा करोगे तो आओ अपने सच्चे सादिक व मज़दूक नबी का फरमान दिल के कानों से सुनो। मेरे और आपके आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शराब पीने वाला, नशा करने वाला तौबा से पहले मर गया, क़यामत के दिन उठेगा तो कुत्ते, सूअर या बंदर की शक्ल लेकर उठेगा। एक। नंबर 2, उसका मुंह सियाह और काला होगा। नंबर 3, उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे होंगे। नंबर 4, उसके मुंह से पाखाना निकल रहा होगा, गलाजत, पाखाने की उल्टी वो कर रहा होगा, और उसके पूरे बदन पे सांप और बिच्छू होंगे। और जिन आलात की वजह से, जिन चीजों की वजह से वो नशा करता था, वो नशे की चीजें उनके हाथ में होगी, उसके हाथ में होगी। और फरिश्ते पूछेंगे ये कौन है? इसकी सूरत बंदर, सूअर और कुत्ते जैसी, इसके बदन पे सांप बिच्छू,
اس کی آنکھوں سے خون، اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ شرابی ہے، یہ نشہ کرنے والے لوگ ہیں جو اتنی ذلت کے ساتھ قیامت کے دن لائے گئے ہیں۔ سوچو کیا ہوگا؟ دنیا میں گٹروں کے کنارے پڑے رہے، دنیا میں ماں باپ کے قابل نہ رہے، دنیا میں بیوی بچوں کے قابل نہ رہے، اور آخرت کا ہمیشہ کا عذاب، آخرت میں ہمیشہ کا عذاب۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان چوری کرتا ہے، چوری کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ آقا فرماتے ہیں چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، نشہ کرنے والا نشہ کرتے وقت مومن نہیں رہتا، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ آپ غور تو کریں کس طرف جا رہے ہو۔ اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ آؤ آج توبہ کرو، آج بدلو، زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔